بسم اللہ الرحمن الرحیم یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کربلا کے بعد عمر بن سعد کو کیا ملا؟ کیا عمر بن سعد کو رے کی حکومت ملی تھی؟ یاد رہے کہ حسین پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ یہ الفاظ تھے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے جب اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا تھا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ عمر ابن سعد نے ایسا کیوں کیا تھا۔ حکومت رے کی لالچ نے اس کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، صرف حکومت رے کا عہدہ پانے کے لیے کیا۔ پر کیا اسے وہ ملا جو وہ چاہتا تھا؟ کہ عمر ابن سعد کو حکومت رے ملی تھی؟ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا یا اس کا یہ خواب اس کی موت کے ساتھ ہی چلا گیا؟ عمر ابن سعد نے فرزند پیغمبر کو شہید کیا اور اہل بیت کو قید کر کے کوفہ لایا اور زندان میں پہنچا دیا۔ پھر یہ ملعون برے غرور و تکبر سے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا۔ پورے غرور سے اپنی قدرت اور بخت کے اظہار پر بڑا فخر کرتا تھا۔ یہ ابن زیاد سے تعریف شاباش ملنے کی امید میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا یہ غرور تکبر ٹوٹ گیا جب ابن زیاد نے کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا اور کوئی تعریف اور شاباش نہ دی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب ابن سعد اور ابن زیاد کی ملاقات ہوئی، ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا کہ وہ حکم نامہ مجھے واپس کرو جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بارے میں لکھ کر دیا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا وہ حکم نامہ تو میں گم کر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم گم ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا اس حکم نامے کو ہر صورت حاضر کرنا پڑے گا، اگر وہ حکم نامہ مجھے واپس نہ کیا تو کبھی میری طرف سے کوئی انعام نہ ملے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جنگ کرنے کے لیے تیرے جانے میں سستی اور کاہلی تھی اور کربلا نہیں جانا چاہتا تھا، اور تو بری عورتوں سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز شمار کرتا تھا۔ کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو کہتا تھا کہ باخدا قسم میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، رے کی حکومت کی جاگیر چھوڑ دوں یا امام حسین علیہ السلام کا قتل چھوڑ دوں؟ ابن سعد نے کہا ہاں میں یہ کہتا تھا اور تجھے بھی اس فعل سے روکتا تھا اور نصیحت کرتا تھا کہ میرا باپ بھی مجھ سے ان امور پر مشورہ کرتا تو یہی کہتا جو تجھے میں نے کہا تھا، وہی اپنے باپ کو کہتا اور بدر حقوق ادا کرتا، لیکن تم نے میری نصیحت کو نہ جانا۔ ابن زیاد نے کہا ہے بدبخت تم جھوٹے ہو، مجھے کوئی نصیحت نہیں کی تھی بلکہ اپنی مرضی اور شوق سے کربلا گیا تھا۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ رویہ دیکھا تو اپنی مذمت کی اور کہا کہ سب سے زیادہ غلط کام میں نے کیا ہے کہ ابن زیاد کی اطاعت کی اور خدا کی نافرمانی کی اور اپنے رحم کو قطع کیا۔ بس ابن زیاد کے دربار سے مغموم ہو کر غضبناک باہر آیا اور بار بار اپنے آپ کو یہ ملعون کہتا تھا کہ میں نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔